Hello friend, welcome to another video. My name is Aliyan Arman and you are watching AA Vlog. So basically آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک ایسی جہاز کی کہانی A380 کی کہانی، جو جہاز کیسے بنتے ہیں، جس کے پارٹس ایک ملک سے دوسرے ملک کیسے لے کے جاتے ہیں۔ تو چلو آج ہم جان لیتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایئر بس ایئر کرافٹس کی مختلف پارٹس کو اس بیلوگامی نامی کارگو پلین میں ڈال کر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن سوچئے جب بات آئی دنیا کے سب سے بڑے پیسنجر پلین ایئر بس A380 کی، تو اس کی جائنٹ فارٹ کو کسی بھی ایئر پلین کی مدد سے ٹرانسپورٹ کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا کارگو پلین ہی نہیں بنا جو اس محل نما جہاز کو اپنی اندر فٹ کر سکے۔ تو پھر پورے یورپ میں بننے والی A380 کی پارٹس ایئر بس کے اسمبلی یونٹ تک لائے کیسے جاتے ہیں؟ ایئر بس ایک یورپین ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو ہر سال 1000 جہاز بنا کر دنیا بھر کے ایئر لائنز کو ڈیلیور کرتی ہے۔ حساب لگایا جائے تو یہ دن کے 3 نئے جہاز بنتے ہیں۔ مورلیس ایئر بیس کو روزانہ 3 نئے جہاز بنانے ہی پڑتے ہیں، جو ایک ناقابل یقین چیلنج ہے۔ جہاز آخر بنائے کیسے جاتے ہیں، یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ پر ان جہازوں کے مختلف حصے جو یورپ کے کونے کونے میں بنتے ہیں، وہ فرانس کے شہر ٹولوز تک کیسے پہنچ جائے جاتے ہیں، جہاں ایئر بیس کا مین اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ ایئر بیس کا لاجسٹک سسٹم سمندر، دریا، زمین اور آسمان کو ملا کے دنیا کا سب سے کمپلیکس ٹرانسپورٹ نیٹورک کہلاتا ہے۔ اس کے پارٹس یورپ کے الگ الگ ملکوں میں بنتے ہیں اور پھر ایک جگہ ہی جمع ہو کر ایک بڑا خوبصورت جہاز بنتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ایک بے مثال کئی دہائیوں کی انجینئرنگ اور لاجسٹکس کی پلاننگ کا نتیجہ ہے۔ 1960 کے دور میں یورپ کے بڑے ملک جیسا کہ فرانس، جرمنی، اسپین اور UK نے مل کر ایک نیا سپنا دیکھا۔ امریکن ایئر کرافٹ مینوفیکچر بوئنگ کا مقابلہ کرنا ان کا مقصد تھا، ایک ایسے ایئر لائنز بنانا جو بڑے کمرشل ایئر پلینز تیار کر سکے۔ لیکن اس پارٹنرشپ کا ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ ایئر بیس کی 11 پروڈکشن سائنس کے یورپ کے الگ الگ ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہر سائٹ کی اپنی ایک خاص ایکسپرٹیز ہے اور ہر جگہ ایک اسپیسیفک سیکشن تیار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی کے ہیمبرگ میں ٹیل سیکشن بنائے جاتے ہیں، فرانس کے سین نظیر میں سینٹرل کمپارٹمنٹ اور نوز سیکشن، انگلینڈ کے شہر بروٹون میں ونگز، جبکہ اسپین کے شہر کارڈس میں تیل بننے کے فیکٹری موجود ہے۔ جب ان تمام فیکٹریز میں جہاز کے مختلف پارٹس تیار ہو جاتے ہیں تو اب شروع ہوتا ہے ایک نیا چیلنج، کیونکہ فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے پارٹس فرانس کے شہر ٹولوز میں بھیجے جاتے ہیں، جہاں ایئر بس کا اسمبلی یونٹ موجود ہے۔ شروعات میں جب ایئر بس کے جہازوں کا ڈیمانڈ کم تھی، انہوں نے ٹرکس اور شپس کا استعمال کیا۔ یہ ایک سلو پروسیس تھا اور پارٹس کی ڈیلیوری میں مہینوں لگ جاتے تھے۔ لیکن جب ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اب مہینوں کا انتظار کمپنی کی گروتھ میں رکاوٹ بن بیٹھا، خاص طور پر جب انہیں روزانہ 3 جہاز تیار کرنے ہو۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایئر بس نے ایک نیا اور شاندار حل ڈھونڈ نکالا۔ آرکٹک اوشن میں ایک ویل پائی جاتی ہے جس کی آواز گونجتی ہے تو کسی گانے جیسی لگتی ہے۔ اس ویل کو بیلوگا ویل کہا جاتا ہے۔ 1994 میں ایئر بس نے اس ویل کی جسامت سے انسپائر ہو کر ایک نیا پلین بنایا اور اسے بیلوگا کا ہی نام دیا گیا۔ اس پلین کا مقصد صرف اور صرف بڑے اور بھاری جہاز کی پارٹس کو ٹرانسپورٹ کرنا تھا۔ بیلوگا میں وہ خاصیت موجود ہے جو ایک عام کارگو پلین میں موجود نہیں ہوتی۔ اس کی سائز اور کیپیسٹی کی بات کی جائے تو بیلوگا 56 میٹر یا 184 فٹ لمبا ہے، یعنی ایک اولمپک سوئمنگ پول کی پل کی لینتھ سے لمبا۔ اس کی اونچائی 17 میٹر یا 56 فٹ ہے، جو اس کو ایک 7 سٹوری بلڈنگ جتنا اونچا بناتا ہے۔ اس کے اندر کے کارگو اسپیس اتنا ہے کہ اس کے اندر 180 سوزوکی الٹو آسانی سے فٹ آ سکتے ہیں۔ لوڈنگ سسٹم کی بات کی جائے تو اس کی سب سے خاص بات اس کا نوز سیکشن ہے، جو کسی گاڑی کی بونٹ کی طرح اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جہازوں کی پارٹس کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ایئر بس A350 کا ونگ پیر جس کی لمبائی 32 میٹرز ہوتی ہے، بیلوگا کے فیوز لاج میں آسانی سے فٹ آ جاتا ہے۔ اس ایک ونگ کے جوڑے کی قیمت 40 ملین یوروز ہے، جو تقریباً 400 کروڑ روپے بنتے ہیں۔
اس لیے لوڈنگ کے وقت تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو جائے تو کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت کے لیے ہر قدم پر انتہائی احتیاط برتی جاتی ہے۔ سپیڈ کی بات کیا جائے تو جو فاسٹ شپس یا ٹرکس کئی مہینوں میں ٹولوس پہنچاتے تھے، اب بیلوگا وہی فاسٹ صرف 2 گھنٹوں میں ایک یورپین سائٹ سے دوسری تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی تیز رفتاری کی وجہ سے ایئر بس کا اسمبلی لائن میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اس کامیابی کے بعد 2014 میں ایئر بس نے بیلوگا کا ایک اور بہترین ورژن بھی بنایا جس کا نام بیلوگا ایکس ایل رکھا گیا۔ یہ اور بھی زیادہ پارٹس اور بڑے کمپوننٹس لے جانے کی قابلیت رکھتا تھا۔ یہاں تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا، لیکن پھر 2004 میں دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر پلین ایئر بس A380 لانچ ہوا۔ اس کا فیوزلاج 8.4 میٹر اونچا اور ونگز کی وڈتھ فیوزلاج کے پاس 16 میٹر تک ہو جاتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا، بیلوگا ایکس ایل جس کی کارگو کمپارٹمنٹ کی اونچائی 7.5 میٹر ہے، نہ تو اس میں ایئر بیس A380 کا فیوزلاج فٹ آ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ونگز، اور یہ آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلے کہ فیوزلاج جو ایک سلنڈر جیسا ہوتا ہے، اس الگ الگ سیکشن میں بنانا اور جوڑنا آسان ہوتا ہے، جبکہ ونگز کو ون پیس میں ہی بنایا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر فیول ٹینک بھی ہوتا ہے اور ہائیڈرولک لائنز بھی، اور سب سے زیادہ اسٹریس ونگز پر ہی پڑتا ہے، اس لیے اس کو ون پیس میں ہی بنایا جاتا ہے تاکہ کوئی اسٹرکچرل ویکنس اور فیول ٹینک میں لیکیج پیدا نہ ہو۔ اس نے A380 کے کمپوننٹس کو یورپ کے مختلف پارٹ سے ٹولوز بھیجنے کے لیے ایئر بس نے پہلا بیگولا XXL بنانے پر بھی غور کیا، پر یہ بہت سارے مسئلے تھے۔ ایک تو انہیں بیلوگا کو پھر سے ڈیزائن کرنا پڑتا اور انجن کیپیسٹی کو بھی بڑھانا پڑتا جس میں اربوں یوروز لگ جاتے تھے، جبکہ ایئر بس A380 اتنا بڑا ہے کہ اس کو ہر ایئر لائن افریڈ نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ کافی کم تھی۔ تو صرف کچھ ایئر کرافٹس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ایئر بس نے بیلوگا XXL کا آئیڈیا ڈراپ کر دیا۔ اب ایئر بس کو ایک نیا طریقہ ڈھونڈنا تھا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے زمین، دریا اور سمندر کے راستے سے گزرنے والی سپر کانوائی کی کہانی۔ ایئر بس نے خاص طور پر رول آن رول آف شپس بنوائے تھے تاکہ بڑی اور بھاری پارٹس آسانی سے ٹرانسپورٹ ہو سکے۔ اس میں پارٹس کو ویلز کی مدد سے چلا کر لوڈ اور ان لوڈ کیا جاتا تھا، تب ہی انہیں رول آن رول آف یا پھر رو شپس کہتے ہیں۔ اس میں ایک شپ کا نام سٹی آف ہیمبرگ ہے جو 126 میٹر لمبا اور 20 میٹر چوڑا ہے، اور اس کے کارگو سپیس بیلوگا سے XL سے 5 گنا زیادہ ہے۔ جرمنی کے ہمبرگ فورٹ سے ایئر بس کے بڑے بڑے سیکشن رولنگ پلیٹ فارم پر سیدھے شپس کے اندر چلے جاتے ہیں، اس طرح کرینز کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ شپ جرمنی کے ہیمبرگ سے فرانس کے سینٹ نظیر فورٹ تک 1600 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا کیونکہ نارتھ سی میں طوفان اور 5 میٹر تک اونچی لہریں آنا بہت عام بات ہوتی ہے، اور سوچیے اگر سمندر میں ہلنے کی وجہ سے 400 کروڑ کے ونگز کو ذرا برابر بھی چوٹ پہنچ جائے تو کمپنی کو پورا ونگ ہی دوبارہ سے بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے شپ کے کیپٹن اور کریو ہر 4 گھنٹے کے بعد کارگو کے چینج چیک کرتے ہیں، اور ایک کیمرہ 24/7 کارگو پر نظر رکھتا ہے تاکہ کسی قسم کا نقصان کی گنجائش نہ بچے۔ فرانس کے سینٹ نظیر فورٹ پر پہنچنے ایک سٹاپ اور ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے پارٹس کو اتار کر انہیں خاص ڈیزائن کیے گئے ہر چاس پر لوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بارچز پارٹس کو گیرون ریور کے راستے فرانس کے سٹی بورڈو تک لے کے جاتے ہیں، اور یہی پر آتا ہے سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ گیرون ریور میں پان ڈی فیر برج موجود ہے جس کی آرچز کافی چھوٹی ہے۔ یہ 500 میٹر لمبا برج ایئر 1810 میں کنسٹرکٹ کیا گیا تھا، جس کی آرچز ایک سائز کی نہیں ہے۔ ان میں صرف آرچ نمبر 9 کی چوڑائی 19 میٹر ہے، جہاں سے بارجز گزر تو سکتی ہیں لیکن دونوں طرف کچھ انچز کا ہی گیپ ہوتا ہے۔ چوڑائی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، پھر آرچز کی اونچائی پانی کے لیول پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ گیرون ریور کا یہ حصہ بے شک اٹلانٹک اوشن سے 60 کلومیٹر دور ہے، پر اس میں پانی کا لیول پھر بھی اوشن کی ٹائڈز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
نارمل حالات میں یہ پانی کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور بارجس کا آن آرچس میں سے گزرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہر 12 گھنٹے میں کیپٹن کے پاس صرف 3 منٹ کا ونڈو آف اپورچونٹی ہوتی ہے جبکہ ٹائڈ کم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ یہ اپورچونٹی مس کر جاتے ہیں تو پورا کانوائی 12 گھنٹے تک رک جاتا ہے اور ایئر بس کا پورا شیڈول ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بارجز میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز لگائے گئے تھے تاکہ ان کو لو ٹائڈ کے دوران بھی آرچز سے گزرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ لاجسٹکس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ یہاں تک تو آپ نے سمندر اور ریور کے سفر کے بارے میں جانا۔ اب چلتے ہیں زمینی سفر کی طرف، کیونکہ بورڈو سے ٹولوس بھی ابھی بھی 250 کلومیٹر دور ہے۔ اس سفر کا آغاز ہوتا ہے 50 میٹر لمبے سپر ٹرک سے۔ ہر ٹرک میں 650 ہارس پاور کا انجن اور 96 ویلز لگے ہوتے ہیں۔ ایئر بس کے پارٹس کو ٹولوس کے اسمبلی یونٹ تک انہیں سپر ٹرکس میں پہنچایا جاتا ہے، پر یہ کام کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ روڈز پر ٹریفک کم ہو، اس وجہ سے پوری کانوائی کو صرف رات کے وقت ہی چلایا جاتا ہے۔ رات کے وقت ہائی ویز اور شہروں کی سڑکوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ 40 لوگوں کو ایک ٹیم جس میں پولیس، اسکارٹ کارز اور انجینئر شامل ہوتے ہیں، کانوائی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کانوائی کا سب سے چیلنجنگ پارٹ انہیں چھوٹے شہروں کے راؤنڈ اباؤٹس اور تنگ کارنر سے گزرنے کا ہوتا ہے۔ ایک ونگ جو 15 میٹر ٹرک کے پیچھے سے لٹکا ہوا ہے، اولیم پوسٹ درختوں اور چھتوں سے بس کچھ سینٹی میٹر ہی دور ہوتا ہے۔ آخر کار جب یہ پارٹس ٹولوس کے اسمبلی یونٹ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں کے ہائی ٹیک سسٹمز کی بدولت کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انہیں اسمبل کر دیا جاتا ہے۔ A380 جو دنیا کا سب سے بڑا پیسنجر پلین ہے، اس کا فیوزلاج کو جڑنے کے لیے 19,000 سے زیادہ ریوٹس استعمال ہوتے ہیں اور 4,000 سے زیادہ ریوٹس ونگز کی فیوزلاج کے ساتھ جڑنے میں انجینئر، الیکٹرانکس، انٹیریئر اور پینٹ کے بعد جہاز اب ڈیلیوری کے لیے بالکل تیار ہو جاتا ہے۔ ایک A380 کو کمپلیٹ ہونے میں، یعنی اس کے مختلف پارٹس بننے، ان کی ٹرانسپورٹیشن اور اسمبلی میں تقریباً 9 مہینے لگتے ہیں۔ آج تک ایئر بس A380 کی صرف 251 یونٹس ہی بنائے گئے ہیں، کیونکہ اس کو آپریٹ کرنا بھی ہر ایئر لائن کی بس کی بات نہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان میں 50% یونٹس اکیلے ایمریٹس ایئر لائن کے پاس ہے۔ اس جہاز میں 850 پیسنجر ایک ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اس کا ٹیک آف ویٹ لگ بھگ 5,75,000 kg ہے، یعنی اتنا ہی جتنا 300 عیسوی کا کمبائنڈ وزن ہوتا ہے۔ قیمت کی بات کی جائے تو ایک A380 $445 ملین کا ہے، جو کہ 3,800 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اس کمیت میں بوئنگ 737 جیسے 5 ایئر کرافٹ خریدے جا سکتے ہیں۔ اگلی بار جب آپ کسی ایئر بس میں ٹریول کریں تو یقیناً آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جہاز کسی جوش اور لگن کے ساتھ ٹیم ورک کے ذریعے بنایا گیا اور پھر کیسے ایسے خطروں سے کھیل کر ٹرانسپورٹ کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ کرو۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔